سب سے پہلا جو ہمارا امتحان تھا وہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا اس کو مکمل طور پر دفاعی کیا گیا پچھلی حکومت نے، اور اپنے ہی معاہدے کی انہوں نے اس کی دھجیاں بکھیر دیں۔ پھر بڑی مشکل سے ہم نے IMF کے ساتھ وہ معاملات طے کیے۔ اس کے بعد جو پچھلے سال جو فلڈز آئے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، وہ تباہ کن تھے اور اس نے معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود بھی کہ کابینہ کے متعلقہ ممبرز نے دن رات کوشش کی، بحالی کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریلیف کے لیے انٹرنیشنل ایجنسیز سے اپروچ کیا گیا، اور وفاق کے علاوہ صوبوں نے اربوں روپے اپنے صوبائی وسائل سے خرچ کیے۔ وفاق نے تقریباً 100 ارب روپیہ خرچ کیا۔ بیرونی ممالک سے امداد آئی، دوست ممالک نے ہمارا ہاتھ بٹھایا، لیکن یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا ہمیں معاشی نقصان ہوا، 30 ارب ڈالر کا۔ پھر اس کے بعد جو دنیا میں کساد بازاری تھی، خاص طور پر یوکرین کے جو ایک چل رہا ہے اسٹرگل، ایگریشن اور کرائسس، اس کے نتیجے میں عالمی منڈیوں میں کموڈٹیز کی قیمتیں بڑھی، جس کا پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کو بے پناہ اربوں ڈالر زائد دینے پڑے، چاہے وہ تیل کی قیمتیں ہیں، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے وہ گندم ہے، کاٹن ہے، ہر لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد اب ہم دوبارہ IMF کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور IMF کی تمام جو ان کی شرائط ہیں ان کو منوً نہ صرف تسلیم کر لیا گیا ہے، بلکہ ان کے اوپر پوری طرح ہم نے جو پرائر ایکشن جو ہیں ان کو ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے۔ لیکن ابھی تک جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ابھی تک سائن نہیں ہوا، جس کے بعد بورڈ میں یہ معاملہ جائے گا۔ بہرحال امید کی جانی چاہیے کہ تمام شرائط پوری کرنے کے بعد اسی ماہ IMF کا 9th ریویو مکمل ہو کر بورڈ سے اس کی منظوری لی جائے گی IMF کے۔ میری IMF کی MD سے کوئی 1 گھنٹہ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے یہ تجویز کی تھی کہ آپ اگر وربل کمٹمنٹ دیں تو اس کی بنیاد پر جو باقی سٹیپس ہم 1-2 اور انہوں نے مجھے کہے تھے، ہم وہ انشاءاللہ وہ سٹیپس ہم لے لیں گے۔ انہوں نے مہربانی کی، وربل کمٹمنٹ دی، جس کے نتیجے میں ہم نے وہ سٹیپس بھی ہم نے اٹھا لیے ہیں۔ لہٰذا اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں جو کہ اس میں رکاوٹ بن جائے۔ ان تمام جو میں نے ابھی جو مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس سے پاکستان کے عام آدمی کے اوپر بے پناہ مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی اس وقت دنیا میں سکہ رائج الوقت ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، ہر جگہ مہنگائی ہے۔ لیکن ان کی جو اکانومیز ہیں ان میں اتنی سخت ہے کہ وہ اپنے عوام کو وہ ریلیف دلا سکیں۔ بدقسمتی سے جب ہم نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی تو ہماری
اکانومی کا پچھلی حکومت نے جنازہ نکال دیا تھا، اور اس 1 سال میں 14 مہینوں میں جو مشکلات ہم پر آ پڑی وہ میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہیں۔ اس دوران ہمارے درینہ دوست اور بہت بااعتماد دوست چین نے ہماری بھرپور مدد کی، فائنینشیل سپورٹ دی ہمیں، اور یہ پچھلے 2-3 ماہ میں چینی حکومت کی سپورٹ جو ہے وہ انتہائی مددگار ثابت ہوئی۔ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اور IMF کے حوالے سے ہمارے برادر ممالک سعودی عربیہ اور UAE نے ہمارا ہاتھ تھاما، اور ہماری اس میں جو IMF کی شرائط تھیں ایڈیشنل، یعنی جو گیپ تھا ان کے مطابق اس میں $3 ارب، 2 سعودی عربیہ اور 1 UAE نے یہ $3 ارب کی ہماری بہت اس آڑے وقت میں بہت ٹائملی اور قیمتی مدد کی ہے، جس کے ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ ہم یہ ہے صورتحال جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج بجٹ پیش ہونا ہے، اور اب چیلنج یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی نے غریب آدمی کا بے پناہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، جو ہماری اقتصادی ترقی جس رفتار پہ ہونی چاہیے تھی، جن چیلنجز کا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ سست روی کا شکار ہو گئی۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہمارا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بہت پچھلے مہینوں میں بڑی بہتری آئی، اور کرنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کم ہو کر آلموسٹ ان 10 مہینوں میں کرنٹ ڈیفیسٹ میں 10 بلین کمی آئی، اور اس سے یہ سکڑ کر $3.3 بلین پہ رہ گیا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک پازیٹیو ہے۔ مگر دوسری طرف جو فارن ایکسچینج کے ہمارے جو وسائل ہیں وہ بڑے، ان کے اوپر بہت بوجھ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری جو امپورٹ جو رجیم ہے وہ اس میں پریورٹی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ظاہر ہے کمی آئی ہے۔ تو یہ سارے جو میں نے آپ کو چیلنجز بیان کیے ہیں اس کے لیے پوری کوشش جاری ہے، اور یہ بجٹ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، میں نے اپنے آنریبل ممبرز کی معاونت میں، ان کی مشاورت کے ساتھ، وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کے ساتھ، اور پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، کاروباری حضرات، زرعی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے، IT سے جن کا تعلق ہے، ایکسپورٹرز، ہم نے پچھلے ہفتے 1.5 ہفتے میں کئی ان کے ساتھ میٹنگز کی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری جو زرعی شعبہ ہے اس میں ہمیں بہت جلد اچھے نتائج مل سکتے ہیں اگر ہم اس میں کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائیں۔ صرف اس بات پہ خوش ہو جانا کہ چونکہ کسان کو گندم کی قیمت اچھی ملی تو بمپر کراپ ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، اور یقیناً کسان اس کو اچھی قیمت ملی اور اس نے محنت کی، لیکن کیا ہم 75 سالوں میں ان ممالک کے مقابلے میں جن کی ان مدات میں ییلڈ دگنی ہو چکی ہے، دگنی سے بھی بڑھ چکی ہے، کیا ہم اس میں کوئی پیش رفت کی؟ تو میرا جواب ہے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ گنا ہے، چاہے وہ کپاس ہے، اور درجہ بدرجہ جو دوسری ہماری، اور پھر ہماری جو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو یہ وہ
شعبے ہیں جن میں اگر ہم انویسٹ کریں گے، اور دیہی علاقوں میں جو قصبے ہیں وہاں پر یعنی زرعی اجناس پر مبنی ہم ویلیو ایڈڈ چین وہاں پر قائم کریں گے. اگر آپ کا آم جو ہے وہ جب گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے تو اس کی اگر کلیکشن کا انتظام ہو، سٹوریج کا انتظام ہو، مشینری ہو، اس کو ویلیو ایڈڈ میں بدلنے کے لیے آم کا اچار بنائیں، آم کے جوس بنائیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طرح باقی فروٹ سبزیاں، تو اربوں ڈالر کی آپ کو اگلے سالوں میں اس میں ایکسپورٹس مل سکتی ہیں. اور دیہی علاقوں میں وہاں خوشحالی آئے گی. وہاں پر آج نوجوان جو FA BA کر گیا ہے، اب وہ فصل اپنا کی بجائی اور کاٹنے میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ شہر آنا چاہتا ہے. اس کو اگر ہم اپرچونیٹیز وہاں مہیا کریں گے، وہاں پر یہ وسائل دیں گے، تو وہاں پر رہے گا، اپنے گھر کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی بزنس چلائے گا، اور شہر میں جو مائیگریشن ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا ہے، وہ فائنانس منسٹر آپ کو بتائیں گے. اسی طریقے سے IT کے شعبوں میں، ایکسپورٹس میں، اس میں ہمارے منسٹر آف کامرس ہیں، منسٹر IT ہیں، اور دوسرے منسٹر فائنانس اینڈ دوسرے جو ہمارے منسٹرز ہیں، انہوں نے سب نے بڑی اس میں معاونت کی ہے. پھر اگلی بات اور جو آخری بات میں جو بطور ابتدائی کرنا چاہتا ہوں یہ ہے وہ جس سے کہ ہم اکانومی کو آگے بڑھائیں گے. لیکن میری بات یہ طے ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں پاکستان چھوڑ دیں، دنیا میں جو معیشت کا پہیہ جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ. اگر ملک کسی بھی ملک میں، چاہے وہ پاکستان ہو، کسی بھی ملک کے اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو وہاں پر معیشت ترقی تو دور کی بات ہے، تباہ ہو جائے گی. آپ 70 کی دہائی میں جب یورپ میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے، دیکھ لیجئے کہ ان کی اکانومیوں کا ان کی وہ جنازہ نکل گیا. اس طرح کی دنیا میں کئی عصر حاضر کی مثالیں موجود ہیں. تو پاکستان میں پچھلے ایک سال سے جو یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے جو اپنا ذرائع تلاش کیے گئے، اس کے لیے جو بیانیہ اختیار کیا گیا، اس کے لیے جو جتھے بندی کی گئی، اس سے اس ملک کے اندر ایک طوفان آیا. ایک سیاسی ہلچل نہیں بلکہ ایک طوفان آیا، طوفان جس نے کہ معاش کے پہیے کو جام کر دیا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ آلموسٹ ختم ہو گئی. ملک کے اندر جو سرمایہ کار ہیں وہ رک گئے، اور جو سندوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا. تو یہ وہ سب سے بڑا الارمنگ فیکٹر ہے کہ اگر سیاسی استحکام کے بغیر آپ اربوں کھربوں ڈالر جھونک دیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. اس لیے سیاسی استحکام لانے کے لیے ہم سب اس کے اوپر یکسو ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان یکسو ہے، ادارے یکسو ہیں کہ سیاسی استحکام لائیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا. آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی، جس طرح میں نے شروع میں نے کہا کہ وہ بیچارہ پس گیا ہے، اس کی تنخواہ اگر اس میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مشکل اور نامساعد حالات ہیں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کم از کم اس کی تنخواہ میں اتنا اضافہ کریں جس سے کہ وہ اپنے بال بچوں کا جو پیٹ جو ہے وہ ان کو پال لے اور ان کی جو بنیادی ضروریات کو وہ پورا کر لے. اسی طرح پینشنرز ہیں، ان کی پینشن میں وہ ریٹائرڈ لوگ اس انفلیشن سے ان کی پینشنیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں، ان کی تنخواہیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں. تو اس لیے پینشنرز کا ہمیں خیال کرنا ہے. یہ وہ دو ایشوز ہیں جو آج آپ کے سامنے پیش ہوں گے. آپ نے رائے دینی ہے اور اس کے مطابق پر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. میرا یہ یقین ہے کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود دیکھیے کہ بمپر ویٹ کی کراپ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا. 10 سالوں میں یہ سب سے بڑی گندم کی، اور اسی طرح کاٹن میں